ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب نہیں مل رہا، اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے یا کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے، اب دینے والا تم پر اعتماد نہیں کرتا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کیا کرو، کوئی چیز گروی رکھ دو۔ ریحان جو ہے رہن کی جمع یا مصدر ہے رہن رکھنا، مقبوضۃ قبضہ کی ہوئی، یعنی رہن رکھنے کی چیز جو مقروض کی طرف سے قرض دینے والے کے پاس رکھ دی جائے۔ مقبوضہ کا لفظ ہے نا قبض سے، قاف بے دعاد، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یعنی اس کی ملکیت میں یا اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ریحان یعنی رہن رکھو، قبضہ کی ہوئی کس کے قبضے میں؟ جو دے رہا ہے، جس سے تم قرضہ لے رہے ہو اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کی مٹھی میں دے دو، یہ مطلب ہے۔ مثلا آپ کو پیسے چاہیے، آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی گھڑی اتارتے ہیں اور آپ دوسرے کی مٹھی میں دیتے ہیں، یہ گروی رکھ لو، مجھے اتنے پیسے دے دو۔ تو اب گھڑی آپ کی ہے، کس کے قبضے میں چلے گی؟ جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں۔ تو ریحان مقبوضۃ، مقبوضہ کس کے پاس ہے؟ کون قبضہ کرے اب؟ یعنی آپ کے ہاتھ سے اتر گئی گھڑی، کس کے پاس چلی گی؟ دوسرے پاس چلی گی جس سے آپ کو پیسے لینے، یعنی گروی دوسرے کے پاس جا کے رکھ دو، دوسرے کے قبضے میں وہ چیز دے دو تاکہ پیسے مل جائیں تم کو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتماد کرے تم میں سے بعض پر، کون کس پر؟ قرض دینے والا، بعضکم ہے قرض دینے والا، اعتماد کرے کس پر؟ بعضاً قرض لینے والے پر، ٹھیک ہے، مقروض پر۔ فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کر دے، الذی وہ شخص، الذی کے نیچے لکھ لیجئے مقروض، مقروض کو چاہیے کہ ادا کر دے، اؤتمنہ جو امین بنایا گیا تھا، امانتہ اس کی امانت کو، یعنی جس کے پاس اس نے امانت رکھی تھی پھر وہ امانت لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ ابھی میں اس کی مزید وضاحت کروں گی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو سب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رہن کا مطالبہ 4 صورتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رہن کیا ہے؟ گروی رکھی ہوئی چیز جس کے بدلے آپ قرضہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے سفر میں، ایک دوسری صورت حضر میں۔ حضر ہوتا ہے گھر میں ہو آپ اور کاتب نہ ملے، نہ سفر میں کاتب ہے نہ گھر میں کاتب ہے، لکھنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کو ذرا سا ریلیکس ہو کے سنیے۔ آپ کو قرضہ لینا ہے کسی سے، وہ آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، آپ جا کے لے لیں، لکھ لیں، لکھ کے آپس میں کہے بھائی یاد رہے، لکھ لیتے ہیں، اچھا یہ میں نے سائن کر دیا تم بھی کر دو، آپس کی تحریر بنا لیں، کوئی بہت بڑا قانونی مسئلہ نہیں، گھر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو آتا لکھنا یا اس کو آتا، دونوں میں سے کوئی لکھ لے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بہن بھائیوں کا معاملہ نہیں ہے، بڑے پیمانے پہ بڑا سودا ہو رہا ہے، قانونی وثیقہ نویس سے بندہ لکھوائے، پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹیشن ہو۔ اب ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی لکھنے والا ہی نہیں مل رہا، اب کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے دینے والے کو، کس پر؟ جو لے رہا ہے، کہ کہیں یہ لے کے بھاگ نہ جائے، چاہے گھر میں ہو چاہے سفر میں، دونوں صورتوں میں۔ اگر لکھنے والا کوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی بات نہیں، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا میں دے تو دوں گا مگر کوئی ضمانت رکھو۔ تو رہن کیا ہے؟ ضمانت۔ اچھا بھئی یہ میری گھڑی تم لے لو، مجھے 1000 روپیہ دے دو، اور وہ عام طور پہ رہن جو چیز رکھی جاتی ہے اس کی ویلیو اس سے ملتی جلتی ہوتی، قریب قریب ہوتی ہے۔ اب وہ رہن اس نے ادھر جمع کرا دی، اچھا تم فلاں مدت تک دے دو، اور پھر جب میں تمہیں پیسے دوں تو تم مجھے واپس کر دینا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر چاہیے کہ وہ واپس لوٹا دے اس کی چیز، یہ نہیں کہ وہ پیسے بھی لے لے اور چیز بھی ہڑپ کر جائے، وہ امانت ہے۔ اسی لیے یہاں سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہ اچھا چلو وہ رہن رکھ گیا، اگلے دن وہ گھڑی پہن کے باہر نکل جائے،
یہ نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے. تو اب ایک صورت کیا ہے، یعنی گھر میں بھی رہن ہو سکتا ہے اور سفر میں بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں جبکہ کاتب نہ ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ کاتب تو ہے لیکن قرض دینے والا تحریر پہ اعتماد نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے صرف لکھے ہوئے پہ کوئی یقین نہیں، مجھے ضمانت کے لیے بھی کچھ چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ رہن کا مطالبہ کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رہن تحریر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تحریر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک رہن کا معاملہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ابو شحم سے ادھار اناج خریدا، 30 صاع جو اپنے گھریلو ضروریات کے لیے، اور آپ نے اپنی زرہ بطور رہن اس کے پاس رکھی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ کب تھا؟ آپ سفر میں نہیں تھے. یعنی قرآن نے سفر کا ذکر اس لیے کیا کہ عموماً سفر میں یہ مشکل پیش آتی، ورنہ یہ معاملہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے. مدینہ میں آپ نے یہ معاملہ کیا تھا، ایک نان مسلم کے ساتھ کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ دونوں فریقوں میں اعتماد کی فضا بحال کرنے کے لیے پھر زرہ کو گروی رکھا گیا تھا. گروی نہیں بولتے آپ جیسے، گروی یا ضمانت یا رہن تینوں لفظ ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ نے یعنی اس صورت میں رکھی کیونکہ آپ نے پیسے بعد میں ادا کرنے تھے. اناج لے لیا، چیز رکھ دی اور پیسے بعد میں دیے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ سفر حضر کاتب نہیں، سفر حضر کاتب ہے، تحریر ہے، اعتماد نہیں. 4 صورتیں ہو گئی، 4 جگہیں ہو گئی نا. سفر میں رہن، حضر میں رہن، کس صورت میں؟ کاتب نہ ملے. سفر میں رہن، حضر میں رہن جب کاتب ہو لیکن اعتماد نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، یہاں ایک دو باتیں اور بھی یاد رہیں جو رہن ہی سے متعلق ہیں. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ رہن جس کا مال ہوتا ہے، جو اصلی مالک ہے، اس چیز کو اگر کوئی نفع یا نقصان ہوتا ہے تو وہ مالک کا ہی شمار ہوگا، جس کے پاس چیز رکھی ہوئی ہے اس کا ذمہ نہیں. مثلاً یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی گائے کسی کے پاس چھوڑی اور کہا مجھے تم 1000 روپیہ دے دو، یہ گائے رکھ لو، گائے مر گئی، اس کی موت آئی تھی، مر گئی. اب یہ شخص کہے کہ میں تمہارا قرضہ نہیں واپس کرتا کیونکہ تمہارے گھر میں میری گائے مر گئی. نہیں، اگر جان بوجھ کے اس نے نہیں ماری اور خود مر گئی، بیماری لگ گئی، اس کو مر گئی، تو اس کا ذمہ نہیں ہوگا، نقصان مالک کا ہی ہوگا. ایک دوسری صورت، گائے رکھی، گائے نے بچہ دے دیا، اب وہ کہے کہ جی بچہ ہمارے گھر میں، بچہ ہم رکھیں گے اور گائے واپس لے لو. نہیں، وہ کس کا ہوگا؟ مالک. یعنی نقصان بھی مالک کا، نفع بھی مالک کا. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس رہن رکھا جائے وہ رہن رکھی ہوئی چیز کو امانت سمجھے، اسے استعمال نہ کرے. مثلا کسی نے اپنا گھر کسی کے پاس گروی رکھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ قرضہ بیچارے چاہتے ہیں تو وہ گھر کے کاغذات اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ سب باتیں سنی دیکھی بھالی ہوگی نا، ایسی کوئی نئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں یہ میرے گھر کے کاغذ ہیں یا میری دکان کے کاغذ ہیں، یہ آپ رکھ لیں، مجھے اتنے لاکھ دے دیں. ایسا کرتے ہیں نا لوگ. اب جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو اب وہ وقتی طور پر تو دکان اس کے ہاتھ آ گئی. اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ چلو اس نے سال کی بات کی، میں سال اس کو کرایہ پہ دے دیتا ہوں اور میں اس کا کرایہ لیتا ہوں. یا گھر ہے تو وہ کہے وہ ذرا بڑا گھر ہے، ہمارا گھر چھوٹا، چلو ہم وہاں جا کے رہتے ہیں، اب سال کے لیے تو ہمارے پاس ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کو اتنے لاکھ دیے ہوئے. ایسا کرنا کیا شمار ہوگا؟ سود. رہن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اس لیے کہ جو قرض دے وہ اس پہ سود نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک صورت اور ہے، اور وہ یہ کہ کسی نے کسی کے پاس گائے چھوڑی، گائے چارہ کھاتی ہے، اب اس کو چارہ کھلا رہا ہے، اور اب آپ کہتے ہیں بھی چارہ ہم کھلائیں مگر ہم فائدہ بھی نہ اٹھائیں. تو نہیں، ایسی صورت میں اگر گائے دودھ دیتی تو دودھ پی سکتا ہے، کیونکہ دودھ کس کے عوض اس کو مل رہا ہے؟ چارے کے عوض مل رہا ہے. اسی طرح اگر وہ چارہ کھلاتا ہے تو وہ سواری بھی کر سکتا ہے. مثلا کسی نے کسی کے پاس گھوڑا رکھا، اب گھوڑا رہن رکھنا بڑا مہنگا سودا ہے، وہ تو روز اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس پہ سواری کرنی پڑ جائے تو سواری کر سکتا ہے.
اور یہ قرض کا معاوضہ نہیں، کس چیز کا معاوضہ ہے؟ چارے کا، یا اس پہ جو خرچ آ رہا ہے، یعنی جتنا وہ خرچ اس پہ کرے گا اتنا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا. ٹھیک ہے.